1947 کی تقسیم کے وقت سکھ اپنا الگ ملک کیوں نہ بنا سکے؟ سکھوں کے ساتھ کیا دھوکہ کیا گیا؟ ناظرین، برِ صغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بعد تیسرا بڑا مذہب سکھ تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال قدرتی طور پر آتا ہے کہ 1947 میں تقسیم ہند کے نتیجے میں مسلمانوں کو تو پاکستان ملا اور اسی طرح ہندوؤں کو بھی ہندوستان ملا، لیکن سکھوں کو کیا ملا؟ کیا سکھوں نے بھی اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں؟ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کو ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا قائد اعظم نے کبھی سکھوں کو پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنے کا موقع دیا تھا؟ اور اگر سکھ پاکستان کا حصہ بن جاتے تو آج پاکستان کیسا ہوتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سکھ مذہب ایک پرامن مذہب ہے جس کی ابتدا پنجاب کی سرزمین سے ہوئی ہے۔ یہ اسلام، عیسائیت یا ہندو مت کے مقابلے میں نسبتاً نیا مذہب ہے، جس کو بابا گرو نانک نے 5 دریاؤں کی سرزمین میں 15ویں صدی کے آخر میں متعارف کروایا تھا، اور آج تک پنجاب وہ خطہ ہے جہاں زیادہ تر سکھ رہتے ہیں۔ سکھوں کی مجموعی عالمی آبادی 27 ملین ہے اور اس کی آبادی کا تقریباً 90% ہندوستانی پنجاب میں رہتا ہے۔ تاہم کینیڈا، امریکہ اور انگلینڈ میں بھی یہ کافی تعداد میں آباد ہیں، لیکن یہ تعداد پنجاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں جب انگریزوں کا ہندوستان چھوڑنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا اور مسلمان جوش و خروش سے الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے تو اسی وقت سکھوں کے لیے ایک الگ ملک کا خیال سامنے آیا۔ لیکن سکھوں کا معاملہ مسلمانوں سے مختلف تھا، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کی ٹوٹل آبادی کا 24% مسلمان ہیں، جبکہ سکھوں کی آبادی بمشکل 2% تھی۔ ہندوستان کے کسی بھی ضلع میں ان کی اکثریت نہ تھی۔ اس وقت سکھ آبادی پشاور سے دہلی تک مختلف شہروں میں بکھری ہوئی تھی، تاہم ان کی سماجی حیثیت زیادہ مضبوط تھی۔ انگریزوں کے ساتھ ان کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات تھے اور ان کی چھوٹی آبادی کے مقابلے میں ہندوستانی فوج میں بہت زیادہ نمائندگی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سکھ ہندوستانی فوج کا 20% حصہ تھے۔ اس کے علاوہ سکھوں نے پہلے برصغیر پر حکومت کی تھی اور راجہ رنجیت سنگھ کے تحت ایک بڑی سلطنت قائم کر چکے تھے۔ دراصل جب انگریزوں نے سکھ حکمرانوں سے پنجاب چھین لیا تو سکھ سلطنت کے خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں سکھ فوجی برطانوی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ناظرین، جب انگریزوں نے 19ویں صدی کے وسط میں سکھوں سے اقتدار چھینا تو اس وقت سکھ سلطنت میں پنجاب، کشمیر اور موجودہ پاکستان کے صوبہ KPK کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ سکھ مذہبی اور تاریخی طور پر ہندوؤں کے زیادہ قریب تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ زیادہ تر ہندو مذہب سے تبدیل ہو کر سکھ ہوئے تھے۔ دوسرا یہ کہ سکھ اور ہندو ایک دوسرے سے شادی بھی کر سکتے تھے، اور ساتھ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے ہی سکھ اور مسلمان اچھے تعلقات نہیں رکھتے تھے اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئی تھی جن میں افغان مسلمان بھی شامل ہیں۔ نہرو اور گاندھی نے سکھوں کو نئے ملک میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے ساتھ ایک صوبے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سکھوں کو یہ یقین بھی دلایا کہ اگر وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہیں مزید حقوق بھی ملیں گے۔ لیکن 1928 میں سکھ رہنما بابا کھڑک سنگھ کا کانگریس سے اختلاف ہو گیا۔ اس پر سکھ رہنما تارا سنگھ نے بھی احتجاج کیا، لیکن انہوں نے کانگریس سے تعلق نہیں توڑا کیونکہ یہ مرکزی دھارے کی سیاست سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ دسمبر 1929 میں کانگریس کے سالانہ اجلاس کے دوران گاندھی اور نہرو بابا کھڑک سنگھ کے ساتھ معاملات طے کرنے گئے اور انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ آزاد ہندوستان کے آئین میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوگی جس سے سکھ متفق نہ ہوں۔ تو اس طرح یہ اتحاد بغیر کسی نقصان کے برقرار رہا۔ ناظرین، اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا قائد اعظم نے بھی سکھوں کو پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنے کا کہا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی سکھوں کو اپنا حلیف بنانے کی کوشش کی تھی۔ قائد اعظم نے پٹیالہ کے مہاراجہ سے ملاقات کے دوران سکھوں کو باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت دی تھی۔ یہ پنجاب میں ایک آزاد سکھ ریاست کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے اور یہ ریاست پانی پت کے مغرب سے راوی کے مشرقی کنارے تک موجود ہوتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ پٹیالہ کے مہاراجہ کو اس نئی ریاست کا سربراہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح صرف یہ چاہتے تھے کہ سکھ ریاست پاکستان کے ساتھ ایک نیم آزاد ریاست کے طور پر رہے، اور اس ملاقات میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لیاقت علی خان اور بیگم لیاقت علی خان بھی موجود تھیں۔ لیکن مہاراجہ نے جواب دیا کہ وہ ماسٹر تارا سنگھ اور دوسرے سکھ رہنماؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں یقین تھا کہ قائد اعظم کی اس پیشکش کو سکھ قیادت کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اصل بات یہ تھی کہ مہاراجہ خود بھی ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ مہاراجہ کے اپنے بیانات کے مطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس معاملے پر مسٹر جناح سے انہیں ایک بار پھر رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کی دہلی میں ایک اور میٹنگ بھی ہوئی اور اس ملاقات میں پٹیالہ کے اس وقت کے وزیر اعظم ہردیت سنگھ ملک بھی فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کے ساتھ موجود تھے۔
مشہور سکھ مورخ کرتار سنگھ کی طرف سے قائد اعظم کی پیشکش کے بارے میں پوچھے جانے پر ہردیپ سنگھ نے بتایا اس ملاقات میں ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ اور مہاراجہ پٹیالہ بھی موجود تھے۔ ان کے مطابق مسٹر جناح نے پارلیمنٹ حتیٰ کہ مسلح خدمات جیسی چیزوں کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مسٹر جناح نے مصر میں اور عیسائی اقلیتوں کے درمیان معاہدے کا ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سکھوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہردیپ سنگھ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن مسٹر جناح نے ہمیں جو پیشکش کی ہم اسے سن کر دنگ رہ گئے، کیونکہ ہمیں ایسی کسی بھی چیز کی کوئی توقع نہ تھی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں ان کے جانشین بھی ہمارے لیے اتنے ہی فیاض ہوں گے جتنے وہ ہیں؟ تو مسٹر جناح نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ پاکستان میں میری کہی ہوئی بات ایسے ہوگی کہ کوئی میری بات سے واپس نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم اور سکھ قیادت کے درمیان یہ ملاقاتیں اپریل 1947 میں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت تک بر صغیر اور پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ ہو چکا تھا اور سکھ پہلے ہی کانگریس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ناظرین، اب اس سوال پر آتے ہیں کہ کیا سکھوں نے کبھی خود ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ انگریزوں نے سکھوں کو بھی الگ ریاست بنانے کا کہا تھا اور ہمارے پاس اس کا ایک تاریخی گواہ بھی موجود ہے۔ کتاب سم ڈاکومنٹس آن دی ڈیمانڈ فار سکھ ہوم لینڈ میں لکھا ہے کہ 17 مئی 1947 کو برطانوی کابینہ نے نہرو، لیاقت علی خان اور بلدیو سنگھ کو انگلینڈ مدعو کیا۔ اس کے بعد برطانوی کابینہ کے ارکان نے بلدیو سنگھ کو پیشکش کی، جن کا کہنا تھا کہ اگر یہ خود کو نہرو سے الگ کر لیں تو یہ سکھوں کے لیے اپنی منفرد سیاسی حیثیت کو برقرار رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بلدیو سنگھ نے آخر کار مندرجہ ذیل بیان کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ سکھوں کا انگریزوں سے کوئی اور مطالبہ نہیں سوائے مکمل ہندوستان کے۔ ناظرین، اب آئیے تقسیم ہند کے بعد کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب 1950 میں ہندوستان کا آئین مرتب کیا گیا تو اس میں سکھوں کے لیے وہ حقوق شامل نہیں تھے جن کا وعدہ تقسیم سے پہلے کیا گیا تھا۔ اس طرح سکھ قیادت ناراض ہو گئی اور انہوں نے آئین کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سکھوں کے لیے خود مختار ریاست کے وعدے کو کانگریس نے نظر انداز کر دیا اور اس کے برعکس کانگریس نے ہریانہ کے ہندو اکثریتی علاقے کو نئی ریاست پنجاب میں شامل کر دیا اور اس طرح اس سے ریاست میں سکھوں کی آبادی میں مزید کمی واقع ہو گئی۔ تاہم سکھوں کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ تمام پنجابی بولنے والے علاقوں کو ملا کر ایک مکمل پنجابی ریاست بنائی جائے اور پنجابی کو بطور سرکاری زبان اس ریاست کا حصہ بنایا جائے، لیکن ان کے یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، جس سے سکھ ناراض ہو گئے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کو جان بوجھ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہندو اکثریتی علاقوں کو جان بوجھ کر سکھوں کے علاقوں میں تحلیل کیا جا رہا ہے تاکہ سکھ کسی ایک ریاست میں بھی اکثریت حاصل نہ کر سکیں۔ ناظرین، سکھ اکثریتی پنجاب کے نئے قیام کے بعد بھی بھارت میں سکھوں اور مرکزی حکومت کے درمیان تنازعات جاری رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سکھ پاکستان کا حصہ بننے پر راضی ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ تو ناظرین، تقسیم کے وقت اگر سکھ پاکستان کی حمایت پر رضامند ہو جاتے تو پورا پنجاب مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ متحد رہتا۔ متحدہ پنجاب ہندوستان کی سب سے زیادہ زرخیز زمین تھی اور پورے برصغیر کو خوراک فراہم کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ متحدہ پنجاب کی سرحدیں دہلی تک پہنچ جاتی۔ اس سے ہندوستانی فوج بھی کمزور ہو جاتی کیونکہ بڑی تعداد میں سکھ فوجی پاکستان چلے جاتے اور سکھوں کے مقدس شہر جیسا کہ ننکانہ صاحب، امرتسر، کرتارپور اور حسن ابدال سکھ ریاست کا حصہ رہتے۔ سکھ جو اس وقت ہندوستانی آبادی کا 2% ہیں، پاکستانی آبادی کا 13% ہوتے اور یہ ہندوستان میں ان کی موجودہ حیثیت سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں سکھوں کی شمولیت پاکستان کو ثقافتی اور سماجی طور پر مزید مضبوط بناتی، لیکن ان کی قیادت نے جو فیصلہ ان کے لیے کیا وہ کتنا کامیاب نکلا، یہ تاریخ دانوں کے لیے ایک سوال ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔